اور میں نے کہا تحفہ دوں گا، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ آج کل بڑی مشکلات ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ دو، کوئی تعویذ دو، کوئی عمل دو، تو میں تمہیں ایسا آسان وظیفہ بتاتا ہوں جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اس کی آسانی کا، اس کی برکات کا، اس کی ثمرات کا۔ یہ بات میری نہیں، یہ پیارے پیغمبر کی ہے، یہ بات میری نہیں، عبد القیوم حقانی کی نہیں، پیارے پیغمبر کی بات ہے، کسی پیر فقیر کی نہیں، پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے، وہی سنانا چاہتا ہوں۔ بڑا پیارا پیغام ہے اور انشاءاللہ جہاں جاؤ گے کامیابی سب کے قدم چومے گی۔ اب سنو، اب میری بات نہیں، پیارے پیغمبر کی بات، پیارے پیغمبر کا فرمان، پیارے پیغمبر کا بیان اور تقریر، بولو سبحان اللہ، میرا نہیں ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ انا مقحول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، پیغمبر کے شاگرد ہیں، سب سے پہلے پیغمبر کے بعد سب سے بڑے روئے زمین پر سب سے بڑے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، رو رو کر منت کی، لوگوں ایک عمل کرو، ایک عمل کرو، ایک عمل کرو، اکثر من قولن، لوگوں یہ زیادہ پڑھا کرو، اکثر بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، روز سوتے ہوئے پڑھو، اٹھتے ہوئے پڑھو، کاروبار میں پڑھو، تجارت میں پڑھو، سفر میں پڑھو، حاضر میں پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یاد ہے؟ لا حول ولا قوت، لا حول عن المعصیت، گناہوں سے ہٹانے والا، گناہوں سے بچانے والا، گناہوں سے دور پھینکنے والا اور گناہوں کو مجھ سے ہٹانے والا، وہ کون ہے؟ لا حول ولا، پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ولا قوت علی الطاعت، اور طاعت پر، عبادت پر، تلاوت پر، نماز پر، نیکی پر، زکوٰۃ پر توفیق دینے والا کون ہے؟ الا اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ تمام دنیا کے اقتدار کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یہی اس کا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ اس میں ہے کیا؟ فَإِنَّهَا مِن كَنْزِ الْجَنَّةِ، لوگوں یہ جنت کے خزانوں میں ایک بڑا خزانہ ہے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ پھر ہوگا کیا؟ فَرَايَا مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تین مرتبہ ہر نماز کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر، اللہ اس بندے سے جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے 70 باب شر کے، 70 دروازے شر کے، 70 دروازے بدی بدکاری کے، 70 دروازے مختلف جھگڑوں کے، فساد کے، اللہ پاک اسے بند کر دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ شرم سے مراد کیا ہے؟ شر کے 70 دروازے بند، ادنا منہا، ادنا ادنا ادنا، سب سے کم ادنا، ان میں سے کم جو شر ہے، جو نقصان ہے، جو ضرر ہے، جو تکلیف دہ ہے، وہ ہے الفقر، کم سے کم چھوٹا وہ فقر ہے، وہ غربت ہے، وہ محتاجی ہے، وہ دوسروں کے سامنے جھکنا ہے۔ فرمایا یہ دروازہ کم سے کم ہے، اور دروازے اس سے بڑے ہیں، یہ فقر بھی ختم ہو جائے گا، غربت بھی ختم ہو جائے گی، احتیاج بھی ختم ہو جائے گا، رزق کے حالات سے مالا مال ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہارا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ 70 نمبر میں ایک ہے، اور ایک کم 70 69 ان کا اپنا حساب ہوگا، اللہ ان میں بھی سب کی مدد کرے گا اور بیماریاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ آگے سنو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سنو، کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، دواء، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ علاج ہے مرض کا، یہ دارو ہے، یہ دواء، یہ دوا ہے، من 99 داء، 99 امراض کا، امراض کتنے ہیں؟ 100، مجموعی امراض کتنے؟ 100، ان سب میں 99 امراض کا مریضوں کی یہ دوا ہے۔ ایسا روحا الہم، ان مرضوں میں
جو سب سے چھوٹا مرض ہے وہ ڈپریشن ہے، پریشانی. ہر یوں بیٹھے اور مکھ جڑ کڑی، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. ڈپریشن ختم، جھگڑے ختم، عداوت ختم، بغاوت ختم، دشمنی ختم، اور کم سے کم یہ سوچیں جو ہوتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ 99 امراض کا مرضوں کا علاج ہے، اور کم سے کم وہ کیا ہے؟ ہم ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے. عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ یہ میں حدیث کی کتاب لایا ہوں جو سے نقل کی، یہ مشکات شریف میں جو تمام حدیث کو خلاصہ کا جوہر، مکھر اور متن ہے. مجھے ان کی اجازت شیخ الحدیث مولانا عبداللکشن نے دی تھی، اسی انداز سے میں نے آپ کو بھی اجازت دے دی ہے. سب عمل کریں گے، آگے بڑھیں گے. عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ خواتین تم بھی سن لو، بچوں تم بھی سن لو، بیٹو تم بھی سن لو، بزرگوں تم بھی سن لو. یہ اللہ کے رسول کا یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، امت کو دیا ہے، وہی میں نے آپ کے دامن میں ڈال دیا ہے. ربا سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. بے حد شکر گزار ہوں کمیٹی کا، احباب کا، حافظ صاحب کا، یہاں کے تمام محبین مخلصین کا، حاجی صاحبان کا کہ مجھ حقیر فقیر سے محبت کرتے ہیں. سال میں مجھے 1-2 مرتبہ ضرور موقع بھی دیتے ہیں، اور تمام خواتین بڑے شوق سے بیان بھی سنتے ہیں، ٹیلی فون کر کے حالات بھی پوچھتے ہیں، اپنے امراض بتاتے ہیں. مرد بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ میرا اپنا گھر ہے. اللہ پاک قیامت تک اس گلشن کو قائم